دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے۔ کتنے آج کل ٹانک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں، رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلی کئی سو سال، پھر ختم ہو گئی۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں۔ میں نہ مروں، یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اس کائنات کا خالق ہے، ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ،
تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اللہ کہا اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے. جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجایا. والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس، کوئی لاجک نہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها. اور بھی لے لو، تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون.
اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے، اونٹنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہ االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے، وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے. کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے. اس کی زندگی بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے. تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے. اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں. تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو. عبدی انت ترید و انا ارید. میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو. تو ولا یکون الا ما ارید یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأہلہ وأجمعین. معزز سامعین، میرے محترم بھائی بہن، دوست احباب، بچے بچیاں، تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو. ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم کو گیا ہے. ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. دنیا کے ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، جن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے روزانہ ہم سے گردش دوران، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والا آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو نئے سال کے حوالے سے
دو باتیں کرنی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں، ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد 2 حدیثیں اور بس۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیت او کما قال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا۔ اناٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیرن فقیر، امیرن امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ قرآن ہے۔ کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے، شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا وہ محبت، اور میری محبت سکھاؤ، کہ آپ نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہ ووالدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہے، کوئی منہ تے لا رہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو 2 طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو اب نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے
وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، زمیندارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، ایسی کیوں کریے؟ انہوں سانو کدی سلام نہیں کیتا، اسی کیوں سلام کریے؟ وہ سانو کدی پچھڑ نہیں آئے، اسی کیوں پچھڑ جائیے؟ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہے۔ یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہوندن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے؟ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کیا آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے؟ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنے، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت۔ یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ ان صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ السلام علیکم۔ کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج میں، حجر اسود پہ آیا، جگہ نہیں ملی، دھکے کھا کے واپس ہو۔ امام زین العابدین تشریف لائے تو ایک دم مجمع پیچھے ہٹ گیا اور آپ نے بوسہ لیا اور آگے چلے گئے۔ اس کے ساتھ شام کے عرب سردار نہیں پہچانتے تھے
وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کے لیے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ دیا، یہ کون ہے؟ کہنے یہ کون ہے؟ تو ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، تو وہ انجان بن کے کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ تو 7 فرزدق شاعر کھڑا تھا، کہنے لگا میں دسا کون ہے؟ اون آ گیا 10 فرزدق بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے 35 اشعار کا فی البدی قصیدہ پڑھا، جس کی ابتدا ہے هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ میں آپ کو 2 شعر نمونے کے طور پر سنا دیے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ کا گھر بھی جانتا ہے، اور مکے کا ایک ایک پتھر جانتا ہے، اور ایک ایک پہاڑ جانتا ہے۔ یہ وہ سخی ہے، یہ وہ سخی ہے کہ اس کی لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، ورنہ سائل کے سامنے آج تک اس نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں کبھی نہیں کہتا سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ اور اس کو اتنا غصہ چڑھا، اس نے اس کو عثمان میں قید کرا دیا۔ جب امام نے زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا کہ بھئی یہ تحفہ قبول کرو، تو وہ رونے لگے۔ وہ جو لایا تھا اس کو کہنے لگا امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے کی، لیکن میں نے آپ کی تعریف کی ہے اللہ کو اور آپ کے نانا کو راضی کرنے کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا صلہ اس سے جا کے لینا، اتنے نہیں لڑا، واپس کرنا، وہ بھی اہل البیت سے۔ تو انہوں نے فرمایا اس سے جا کر کہو تمہیں تیری نیت کا صلہ مل گیا، لیکن اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، تو میری منت ہے تو قبول کر لے۔ پھر ان کی دوبارہ بھیجنے پر اسے قبول کیا۔ اس گھر سے محبت اور پیار ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو کیا صرف 10 دن اس کا ذکر کیا جائے گا؟ صرف 10 دن؟ ہر التحیات کے درود میں علی آل محمد، علی محمد وعلی آل محمد، علی محمد وعلی آل محمد، 10 دن۔ اور اس پر بھی بھاؤ کیے گئے کہ اتنے پیسے، اتنے دونوں پیسے دیں گے، آ جاؤ۔ یہ ہر دن کا ذکر ہے، جیسے ربیع الاول کے 12 دن آئے، چلو بھائی جب سے کرو میلاد مناؤ، یہ سارے سال کا یاد، میرے نبی کی یاد سارے سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے، ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر پل کی چیز ہے۔ جو پل نبی کی یاد سے حاصل ہوا وہ تو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ ایسے میرے نبی کا گھر ہر پل یاد کرنے، کیوں بکروں کی طرح ذبح کیے گئے؟ عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا 61 ہجری جمعہ کا دن 10 محرم، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے، اور زمین سے خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ پیلا زرد، مٹی چہرے پر، داڑھی پر۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے بیٹے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ایک بول پہ میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا کہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، میرا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کی مت کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن رو پیٹ کے تم چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا۔ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ، سب کو دینا پڑے تو دے دو۔ یزید نے تخت پایا، حسین نے اللہ کو پایا، شمر نے دنیا پائی، اہل کربلا نے اپنے رب کو پایا۔ کس کے سر صحرا باندھا گیا؟ کس کے گلے میں ہار ڈالے گئے؟ کس کے سر پہ عزت کے تاج سجائے گئے؟ آج میں شمر کے لیے کون ہے جو اپنے بچے کا نام شمر رکھنے کو تیار ہے؟ ایک قربانی کی داستان ہے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہر سودا قبول ہے، ہر سودا منظور ہے۔ ایک بولی تو دینا تھا یزید کی بیعت کا، مدینے میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، گھر بار آل اولاد سب، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ وہیں گاؤں میں تھے ہم، تو اس کو تھوڑا سا ایسے جو ہلانے لگے تو اس کی چیخیں نکلی، میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، میں بھاگ کے باہر نکل گیا۔
میں اس کی چیخ نہیں سن سکا، بات ٹوٹی گئی، جڑ بھی گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ جاؤ 1378 سال پیچھے اور حسین کو دیکھو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر۔ تم سے رب کا مطالبہ نہیں کہ بچے ذبح کرا دو، مجھ سے آپ سے رب کا مطالبہ ہے جھوٹ کو ذبح کر سچ کو پانی دے، حرام چھوڑ حلال پہ آ، کفر چھوڑ ایمان پہ آ، دھوکہ چھوڑ دیانتداری پہ آ، نفرتیں چھوڑ محبت پہ آ، غفلت چھوڑ بیداری پہ آ، بخل چھوڑ سخاوت پہ آ، حرص کو چھوڑ ایثار پہ آ، جھوٹ کو چھوڑ سچائی پہ آ، خیانت کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، ملاوٹ کھوٹ کو چھوڑ سچائی دیانتداری اصالت پہ آ، ہیرا پھیری کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، انتقام کو چھوڑ معاف کرنے پہ آ، گالی کو چھوڑ دعا دینے پہ آ، غفلت کو چھوڑ سجدوں میں سر رکھ کے دکھا، مال جمع کرنے کے پیچھے مت دوڑ، اللہ کے نام پہ لگانا سیکھ، نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پہ سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کی سر پہ نہ تھرکو، جس نسل کی مائیں طبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے، مائیں پانچ ہو گئیں، نسل موجود ہے انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود ہیں انسان کوئی نہیں ہے، اللہ پہ مر مٹنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے جینا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے مرنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ پہ سب کچھ لٹا دینا یہ کربلا کا سبق ہے۔ دیکھو آپ اس لیے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو، میں اس لیے بول رہا ہوں سر درد کی شدت کے باوجود کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرا اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا آنا اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اگرچہ ہم اس کی رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن یہ حسین تو جنت کی چابی لے چکے ہیں، سرداری لے چکے ہیں، اب سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے چل میں تیرے نال آؤں، چل میں تیرے نال آؤں، اور وہاں جا کے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کے توبہ کرتے اور مدینے میں موج کرتے ہیں، ان کو تو جنت مل چکی ہے، جنت نہیں ملی سرداری ملی ہے، اپنے نانا کے پڑوس میں باپ کا گھر جہاں بنا وہیں تو بچوں کا گھر بنا، وہیں تو فاطمہ کا گھر بنا، اپنے نانا کے سامنے گھر مل چکا ہے، پھر یوں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے، بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے، پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ علیکم ورحمۃ الحمدللہ الذی له السماوات والارض یحیی یفعل ویعلا الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم احسن الحمدللہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا محمدا عبده ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما اما بعد اعوذ بالشيطان الرحمن الرحيم، اور اللہ معاشر کے دن کہے گا اقرا کتاب وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تیری کتاب تیری گردن میں ڈالوں گا، تیری فائل تیری گردن میں ڈالوں گا، ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور اس کا ایک ایک پیپر تجھے کھول کے کھاؤں گا، پھر تجھے کہوں گا اقرا پڑھ کتاب، اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تیرے اوپر گواہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی بنانے والے نے بنائی ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بناتا ہے، اسی نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، رفع السماوات، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلک دہاہا، اسی نے اس میں پہاڑ گاڑے، والجبال ارساہا، اسی نے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے اس کے اندر دریاؤں کا جال بچھایا، وسخر لکم الانہار، اور اسی نے اس میں درختوں کا پھل پھولوں کا نظام چلایا،
کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اسی نے بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان مسخر کر کے کھڑا کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی نے اس میں سے پانی کو برسایا عجب انوکھے انداز میں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اسی نے زمین کو پھاڑا انوکھے انداز میں، ثم شققنا الارض شقا، پھر اسی اللہ نے اس میں سے پھل پھول غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، ما کان لکم من تنبشوا شجرہا، میرا رب کہتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، ام من جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرا کے دکھاؤ، کون ہے اللہ کے سوا یہاں رہنے کے قابل بنانے والا، وجعل خلالها انہارا، کون ہے دریا چلانے والا تیرے رب کے سوا، وجعل لها رواسی، کون ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑنے والا، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کون ہے تیرے رب کے سوا جدا کرنے والا۔ تو یہ سارا نظام، والانعام خلقها، یہ جانور کہاں سے آئے؟ کہتے اللہ نے پیدا کی۔ یہ پرندے کہاں سے آئے؟ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن، یہ سب تیرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ پھل کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، یہ پک کیسے جاتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرا رب نکالتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، رنگ بھی دیتا ہے، مٹھاس بھی دیتا ہے، ذائقہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، کہ تیرا نام لکھ کے تیرے گھر تک بھی پہنچاتا ہے۔ پھل پیدا ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں، نام لکھا ہوا ہے گلستان کالونی میں، مولی شاہد کا، وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اس کے جب تک منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک فرشتہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے میرے رب کا رب العالمین ہونا، رب العالمین ہونا۔ یہ کائنات میرے رب کی بچھائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، میں اور آپ آتے ہیں جاتے ہیں، اس آنے کا مقصد امتحان ہے، لیبلوکم امتحان ہے، لنبلوہم امتحان ہے، لیبلوہم لیبلوکم لیبلوہم لنبلوہم ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پیپر ہو رہا ہے، ہر آدمی پیپر دے رہا ہے، یہ رزلٹ آؤٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، لکھو جو لکھنا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ یہاں کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، شرک بھی رہے گا، توحید بھی رہے، محبت بھی رہے، نفرت بھی رہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، مشرک بھی ہے، موحد بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، شربت پینے والا بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، حلال کھانے والا بھی ہے، ڈاکٹر ڈالنے والا بھی ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا بھی ہے، باپرد خاتون بھی ہے اور بیچنے والی بھی ہے، راتوں کو اٹھ کے رونے والی ہیں اور راتوں کو اٹھ کے ناچنے والیاں بھی ہیں، راتوں کو آنسو بہانے والے نوجوان بھی ہیں، اور راتوں کو گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک پر ایمان کو بیچ دینے والے نوجوان بھی ہیں۔ یہاں سوداگر ہیں ایمان کے بھی، یہاں سوداگر ہیں عزت کے بھی، یہاں سوداگر ہیں ضمیر کے بھی، اور یہاں سوداگر ہیں اللہ کو لینے والے بھی، اللہ کے رسول کو لینے والے بھی، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے بھی رہیں گے، اللہ کے نام کو بیچنے والے بھی رہیں گے، دین کا مذاق اڑانے والے بھی رہیں گے، دین پر کٹ مرنے والے بھی رہیں گے، رزق حلال میں سسک کے مر جانے والے بھی رہیں گے، اور حرام سے بنگلے کوٹھیاں بنا کر ہواؤں میں اڑ کر سمندروں کا سینہ چیر کر اور دھرتی پہ ظالم متکبر بن کر زندہ رہنے والے بھی رہیں گے۔ میرے رب نے نظام بنایا ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یا کرو جو کرنا ہے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کرنا ہے کرو، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ایک امتحان ہے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کون کرتا ہے، اپنی آخرت کون بناتا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو کون برباد کرتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ نہ وہ سوئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگ ہے
اور نہ اندھیرا اجالا اسے کوئی چیز دکھا سکے چھپا سکے۔ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، دن کا اجالا رات کا اندھیرا برابر ہے اس کے لیے، ماضی حال مستقبل برابر ہے اس کے لیے، تہ خاک اور تہ کے اوپر، سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، برابر ہے اللہ کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب برابر ہے اللہ کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، انسان کی سانس کی آواز کو سنتا ہے، قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کان میں کی جانے والی سرگوشیوں کو سنتا ہے، دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہے، ظالم کو غراتا بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو سسکتا بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب اس دن کے لیے ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ آیا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر دین مکمل۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس محبوب کی کتاب پر کتابیں ختم، اس محبوب کی شریعت پر شریعت ختم، اس محبوب کے دین پر دین ختم، اس محبوب کے نبوت پر نبوت ختم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کی نبوت پہ نبوت کے انتہا، آپ کی رسالت پہ رسالت کے انتہا، آپ کی شریعت پہ شریعت مکمل، دین پر دین مکمل، کتاب پر کتابیں مکمل۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، میرے رب کا بول مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب راستہ واضح ہے، وہدیناہ النجدین، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ ادھر چلو تو سامنے اللہ ہے، ادھر چلو تو سامنے شیطان ہے، ادھر چلو تو کربلائیں ہیں، ادھر چلو تو جام و ساغر ہے، گھنگرو کی چھنکار ہے، جام کی چھلک ہے، شہوتوں کے بازار گرم ہیں، ادھر چلو گے تو ریت کے ریگستان ہیں، اور بگولے ہیں، اور ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں ہیں، اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی زندگیاں ہیں، اور کھڈے ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن آگے اللہ کا مسکراتا چہرہ ہے کہ آؤ تو صحیح۔ اللہ پہ ایک نظر پڑے گی، سارے دکھ درد بھول جائیں گے۔ جہنم پہ ایک نظر پڑے گی، ساری دنیا کے عیش بھول جائیں گے۔ جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دنیا کے دکھ درد بھلا دے گا، جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا ساری دنیا کے عیش بھلا دے گا۔ میرے بھائیو، نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ دیکھو، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا۔ یہ بھی تعصب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال ہے۔ سورج جب اللہ نے بنایا تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا، جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا۔ جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ تقسیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ چاند کی گرد ہمیں کیوں گھمایا؟ کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے، جہاں 2 مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا، اس سے اور آگے جاؤ تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، اور 6 مہینے ڈوبتا نہیں ہے، تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے۔ یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا۔ میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو سورج کے گم ہونے کے دن تھے، سورج کے گم ہونے کے دن، تو چاند چمک رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ وہاں 6 مہینے سورج نکلتا نہیں، پھر 6 مہینے ڈوبتا نہیں، لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، کھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام صلاۃ بنا سکتا ہے، روزے کا بنا سکتا ہے، نماز کا بنا سکتا ہے، سورج سے نہیں بن سکتا۔ ہاں، اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئیں تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھڑی کوئی نہیں، تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا
رات آ گئی، چاند ڈوبا، دن آ گیا ہے، رات ہی لیکن دن آ گیا، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا، چونکہ آپ للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے میں میرے نبی کا امتی موجود ہو اس کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہو، اسے کیلنڈر کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، اس لیے چاند کے گرد گھمایا ہے۔ ہمارا نیا سال ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ تعصب کی بات ہے، وہ کافروں کا سال، یہ مسلمانوں کا سال، ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا۔ ہاں ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لیے گھمایا کہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین، لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا، طے کیا کہ جیسے ایک رواج بن گئے سال نو کی تقریب منانا، وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو، مزید آنسو بہیں۔ دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے، 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال آنسوں سے خالی نہیں گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے۔ ایسا المناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا، جو لکھی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے ذبح نہیں، اس میرے نبی کی نسل ذبح، نبی بھی راج دلارا، نبی بھی حبیب، نبی بھی لاڈلا، اور کیا لاڈ ہیں، کبھی پیار سے محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کہیں نذیر، کہیں بشیر، کہیں رحمت للعالمین، کہیں بشیر و نذیرہ۔ کیا کیا تو میرے رب نے محبوب کے نام رکھ دیے اور کیا کیا القاب رکھ دیے، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعمرو تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ، امام رازی کا ایک ترجمہ، تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، وَقِيلِهِ، مجھے آپ کے بول کی قسم، آپ کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے حیات کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری دنیا سے کہ تم مجھے راضی کرو اور میں خود تیرا رب تجھے راضی کروں، تجھے راضی کروں۔ اس ہستی کو میں کیسے بیان کروں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا، اللہ کا محبوب دنیا انسانی کی تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ یہ دو ہستیاں ہماری تعریف سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہوش میں اور اٹھے، اور ایک جست میں بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے سیدھا عرش تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے، یا رسول اللہ آج کی زبان میرے کو ویزا کوئی نہیں اگودا، آج کی زبان میرے کو ویزا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنا بھی آگے گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اور اوپر میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، عرش کے دروازے کھلے، عرش پر قدم رکھا کسی ہستی نے تو محمد مصطفیٰ ہے، نور کے پردے ہٹے کسی کے لیے تو محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آیا کسی کے تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو سیدھا سامنے کھڑا کر کے سلام پیش کیا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پردوں میں بات اور اپنے محبوب سے آمنے سامنے بات، کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔
کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے، کسی کو رحمت للعالمین بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے، کسی کو کل کائنات کا رسول بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے، کسی کو لاڈ سے پکارا ہو یا ایھا المزمل تو محمد مصطفیٰ ہے، کسی کو لاڈ سے محبت سے پکارا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے، یا ایھا المزمل، کسی کی امت کی تعریف کی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، والذین معہ صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ساری میرے نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب میرا وعدہ تیرا ہر صحابی جنت میں جائے۔ جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 اور ہر سال 1000 دینار گفٹ کرتا تھا۔ 1000 کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر لیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھوکا ساڈا کھاوے تے ساڈے کو سر چاوے۔ کہنے کے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کی رسی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا ہے 18,000؟ نکل گیا میری مجلس کم وقت، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کر دے ازارے، توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری کہو، پھر کہو یا اللہ میری کہو، پھر کہو یا اللہ میری کہو۔ سچی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے۔ سبحان، میری تمہاری کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے، میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی، ایک نوجوان آ گیا لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب نا معاف ہو، یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے؟ جی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے؟ جی میں نے بہت کیے ہیں۔ تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر لیا، اللہ سے بغیر۔ ایک آدمی کہنے لگا جی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی بہت مالدار آدمی تھا، جی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی، تو سانو رب کو اتنا ڈرایا ہے کہ اسی منانے میں پتہ نہیں ساتھ نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوشیاں دو بھی، اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کی محنت ہے، اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو، واپس کر دو۔ نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی کا نفرت ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی سے بائیکاٹ کیا ہوگا، ابھی جا کے اس سے مل لو، اس سے ملاقات کر لو اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پور سے صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی توفیق بخشے۔ جتنا مجمع آئے ہو، اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جانبداری سے کام کرنا ہے۔ یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا۔